بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 18ویں شب رمضان المبارک کی 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، مراد یقیناً مراد پا گئے ایمان لانے والے۔ امام ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت کی تخلیق فرمائی اور اس کے اندر تمام پھول پھلواری کمال انداز میں لگا دی تو کہا کہ تکلمی، اے جنت بول، کچھ بول۔ تو کہتے ہیں کہ جنت بولی قد افلح المؤمنون، مراد پا گئے ایمان لانے والے۔ ایمان بہت بڑی شے ہے۔ کیا ہے ایمان؟ توحید۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کے تمام شریکوں، تمام باطل معبودوں کو نہ کرنا اور ان کے ساتھ عداوت کرنا، باقاعدہ عداوت، ان کا کفر کرنا، ان کی عداوت کرنا، ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرنا کسی بھی قیمت پر، اور عبادت، بندگی، محبت، خشیت، قربانی، اطاعت، بندگی، ایسی تمام نفیس چیزوں کو، انسان کے تمام نفیس جذبات کو ایک اللہ کی چیز ماننا، اسی پر نچھاور کرنا، اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر ایسی چیزوں کو نچھاور کرنے کا روادار نہ ہونا، اور پھر رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہار تھما دینا، رسالت کا پابند ہو جانا، اور پوری زندگی کو اس نقشے پر استوار کرنے کا عہد باندھنا جس نقشے پر رب العزت نے اس جہان کو چاہا ہے، اور جو کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا سوائے رسالتوں کے ذریعے انسانوں کو جو خبر دی۔ تو یہ ہے ایمان۔ بہت لوگ اس مقام کو ذکر کرتے ہو کیونکہ اس کے بعد نا کچھ صفات ہیں اہل ایمان کی، مراد پانے والوں کی، لیکن نا وہ اس مؤمنون کو سکپ کر جاتے ہیں، اور پھر آگے کی وہ صفات جو ہے نا وہ پہلی صفت بیان کرتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی صفت نہیں ہے، دوسری صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی صفت المؤمنون بذات خود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دب جانا، خشوع کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑی ہستی کے آگے ذلت طاری کرنا، اپنے اوپر ذلت اختیار کرنا۔ نماز جو ہے وہ بذات خود رب العزت کے سامنے اظہار ذلت کے بے شمار مظاہر کا مجموعہ ہے۔ نماز، قیام بذات خود کسی ہستی کی غیر معمولی تعظیم ہے، پھر رکوع اس سے آگے کی ایک چیز ہے، پھر سجود اس سے آگے کی ایک چیز ہے، پھر دوزانو ہو کر کسی کے آگے یوں بیٹھ جانا بالکل منگتوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح، اور اس کے نام جپنا اور اس سے اپنی دعائیں کرنا۔ تو یہ تمام تر نماز جو ہے وہ ہے ہی ذلت کا اظہار۔ ذلت کسی کے آگے نہیں ہے سوائے ایک اللہ رب العزت کے۔ عبادت کے معانی میں سے ایک معنی بذات خود ذلت ہے۔ عبادت کے 2 بڑے مطلب ہیں، ایک مطلب ہے یہ ہے کہ ذلت، اور دوسرا مطلب ہے محبت۔ محبت کے ساتھ کسی کے آگے بالکل سپر ہو جانا، کسی کے آگے بچھ جانا، اور اپنا سب کچھ اس کے آگے ڈھا دینا، اور اپنی ہر خوبی سے، اپنے ہر ملکہ سے دستبردار ہو کر سب کچھ کو اس کے ہاتھ میں تسلیم کرنا۔ اچھا، تو اس کیفیت سے زیادہ گزرنا نماز کے اندر خشوع کہلاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بندہ تھوڑا کر کے تو اچیو کرتا چلا جائے۔ یہ ایک دن ہونے والا کام نہیں ہے، ایک مہینے میں ہونے والا کام بھی شاید نہیں ہے، خاصا لمبا کام ہے، اور بسا اوقات اس میں بندہ آگے جاتا ہے ایسے ہی جیسے بچہ اٹھتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر آخر چلنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس نے ٹھان لی ہو کہ میں نے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے،
اس کے لیے پوری ایک محنت ہے. البتہ یہ ہے کہ جتنا بھی وہ اس کے اندر اچیو کرے گا انشاءاللہ عزیز یہ اس کے فائدے کی ہی چیز ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے کسی کا خشوع کتنا ہوگا تو کسی کا خشوع کتنا ہوگا، لیکن ہے یہ ایک کام کہ باقاعدہ نماز کے اندر خدا کو پا کر آنا. کہ اگر نماز میں بھی آپ خود نے خدا کو نہیں پایا، کبھی ایسا نہیں گزرا کہ نماز کے اندر آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کسی ہستی کی محبت اور چاہت کو پا لیا ہے اور اپنا آپ اس کو دے دیا ہے، تو ویسے پھر اس کے علاوہ اور کون سا مقام ہے جہاں آپ یہ چیز پا سکیں گے. تو یہ یہاں بلکہ ایک چیز بات اگر لمبی ہونے کا تھوڑا سا ڈر ہے، لیکن ایک چیز میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے تو اس کو ہم ذکر کرتے ہی چلیں. بس اوقات ہم نے اس کو بعض مجالس میں تھوڑی تفصیل سے بھی بتایا ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے نماز کے ارکان، پھر ہے نماز کے فرائض یا نماز کے واجبات، اور پھر ہے نماز کی سنتیں اور مستحبات. ارکان کیا ہیں؟ جیسے تکبیر تحریمہ، قیام بذات خود یعنی کھڑا ہونے کا عمل، کھڑا ہوتے ہوئے آپ جو پڑھیں گے وہ فرائض میں آتا ہے. وہ ارکان میں سب سے اہم کیا ہے؟ ارکان. ٹھیک ہے، سوائے فاتحہ کہ فاتحہ رکن ہے. باقی جو آپ پڑھتے ہیں یا قرآن جو سنتے ہیں وہ صرف جو ہے نا وہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو کھڑا ہونے کا عمل نماز میں. اچھا، رکوع جھکنے کا عمل جو اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وہ فرض ہے، کم از کم ایک بار پڑھنا فرض ہے. اہل علم کا فرض یا واجب ہے کم از کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا، اور کم از کم 3 بار کہنا سنت ہے، اور 3 بار سے زیادہ کہنا مستحب ہے، جتنا بھی آپ کہنا چاہیں. اچھا، اس کے بعد نماز رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا یہ ایک رکن ہے. سجدے دونوں رکن ہیں، سجدہ جھکنے کا یہ عمل جو ہے وہ رکن ہے. اسی طریقے سے تشہد بیٹھنے کا یہ عمل رکن ہے، اور اس کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں تشہد وہ واجب ہے. اچھا، باقی سنتیں کیا ہیں کہ 3 بار سے زیادہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا رکوع میں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سجدے میں. اچھا، یہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کیا ہے؟ یہ مستحبات ہیں، سنتیں ہیں یہ نماز کی. اگر چھوٹ بھی جائیں کبھی تو سجدہ صاحب بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے تشہد جو ہے وہ فرض ہے. تو باقی جو ہے اس کے بعد جو آپ دعائیں وغیرہ کرتے ہیں یہ سنت ہے، اور پھر آخر میں سلام پھیرنا یہ رکن ہے نماز کا. اچھا، تو سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ ارکان کی. اس کے بعد اہمیت کس کی ہے؟ فرائض کی. اس کے بعد کس کی اہمیت ہے؟ سنتوں اور مستحبات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے لیے یہ مشکل ہو، تو خشوع کا مطلب یہی ہے کہ وہ دل ڈالے. ٹھیک ہے، اب دل ڈالنا مطلب ایک بہت محنت کا کام ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سوچے، اگر اس نے معنی وغیرہ سیکھ لی ہیں. اور وہ تو بہت سارے لوگوں کو شاید ضرورت ہے کہ نماز میں وہ جو پڑھتے ہیں اس کا موٹا مطلب مفہوم ان کو آتا ہو. کم از کم وہ تو پڑھ لیں نا، پورے قرآن کا ترجمہ چلے نہیں بھی آتا تو وہ چیزیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا مطلب آتا ہو. اچھا، فرض کر لیں آپ کو ان کا مطلب آتا ہے، ان کو مطلب آنے کے باوجود جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو اس میں توجہ ڈالنی ہے نا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو آپ توجہ دے دیں. بھائی، کھڑا ہونے کا جو عمل ہے وہ سب سے اہم ہے. خدا کے آگے با ادب کھڑے ہونا، بے حس و حرکت عبادت والا کھڑا ہونا خدا کے آگے سب سے. اور اس میں ایک خدا کی مہربانی یہ ہے کہ کھڑا ہونے کا عمل فی نفسی ہی اس کا عربی سے کچھ تعلق نہیں. اس میں عربی اجمی ایک برابر ہے. رک جھکنا، اس ہستی کے آگے جھک جانا. اب جھکنے کا یہ عمل اس میں دل ڈال دو. جو اس میں پڑھ رہے ہیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس میں بھی جھکنے کے عمل میں بھی توجہ دو، اور جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی توجہ دو، تو جو پڑھ رہے ہیں اس کو توجہ بے شک نہ دو. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ اہم یہ ہے کہ جھکنے کے عمل ہی کو توجہ دے دو. اچھا، سجدے میں جب ہے نا ماتھا رکھ دیتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں سچے خدا کے آگے، تو ماتھا ٹیکنے کے اس عمل کو توجہ دے دو. اس میں جو پڑھتے ہو ضرورت تو یہی ہے کہ اس کو بھی توجہ دو، سوچو کیا پڑھ رہے ہو.
لیکن جو کہ آپ پڑھ رہے ہو اس کو توجہ دینا دوسرے نمبر پر ہے، اور وہ حالت سجود کی وہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور جیسے میں نے کہا اس میں عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، زبان آتی ہے نہیں آتی کوئی فرق نہیں۔ تو نماز کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل حالتیں ہیں، نماز کا ایک بہت بڑا حصہ حالتیں ہیں، اور تقریباً بیشتر نماز کی حالتیں ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس میں نا پریورٹائز کرتے ہیں، سب سے پہلے میں محنت کروں گا اس پہ، ارکان پہ، اس میں اللہ نے اگر مجھے کچھ کامیابی دے دی تو پھر میں شروع کروں گا فرائض میں توجہ دینے کے لیے جو نماز کے فرائض ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو سنتیں اور مستحبات ہیں اس میں بھی دے دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک باقاعدہ محنت ہے، ایک باقاعدہ کوشش کی چیز ہے، تو اگر ہو سکے تو ہو سکے کہ اب کرنا ہی چاہیے یہ کہ اس کو بندہ باقاعدہ اپنا بنائے، سال 2 سال لگائے اور دیکھے کہ اس کی نماز کتنی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس کی نماز کام کی ہو گئی، نماز اس کی مزے کی ہو گئی، اور نماز واقعتاً عبادت بن گئی، تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ اچھا جی، یہ دوسری صفت ہو گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تیسری ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے منہ پھیر کر رہتے ہیں، لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ اچھا، 2 لفظ ہیں قرآن مجید میں، اور عموماً ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ایک ہی مطلب ہے۔ ایک ہے لہو، لہو و لعبن، آپ نے سنا ہوگا الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا۔ تو لہو ایک چیز ہے اور لغو ایک چیز ہے، دونوں ایک چیزیں نہیں۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، لہو کہتے ہیں گانے بجانے کو، گانا بجانا، موج مستی، جو چیز آپ کو غافل کر دے اعلیٰ مقاصد سے اور اونچی باتوں سے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ اچھا، لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں بیہودگی کو، لغو بیہودگی۔ اس کے تحت آتا ہے کہ گالی گلوچ، لغو کا میں گالی گلوچ نہ خود کریں گے، اور یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اہل ایمان کو گالی گلوچ کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، تو فرمایا کہ عن اللغو معرضون، ان کے لغو سے یہ منہ موڑ رکھتے ہیں، نہ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ان کی سطح پر اترنے کی سوچتے ہیں کبھی بھی۔ تو یہ ہے لغو۔ تو لغو کا مطلب گالی گلوچ، بیہودگی۔ لغو کا مطلب باطل، باطل بات، اور کسی وقت شرک بھی کہا، اور کسی وقت باطل کی عیدیں، بعض جگہ پہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، باطل کے جو میلے ٹھیلے اور آپ کو مروب کرنے کی، جس میں آپ کا جی چاہے کہ آپ ان میں جا کر شامل ہوں، دیکھیں، باطل سجا ہوا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لغو ہے۔ تو باطل کی سجاوٹ تک کو بھی لغو کہا گیا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بہت تو بے مقصد چیزیں، بیہودگی، یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور بہت جو اونچے مطالب ہیں زندگی کے ان کے ساتھ یہ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم اگلا للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کے فاعل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے مالک کا حصہ نکالنا۔ یہ صورت مومنون ہے، مکی صورت ہے۔ یہ زکوٰۃ اس میں ان صورتوں میں جگہ جگہ اس کا حکم ہے، اگرچہ زکوٰۃ کا وہ نصاب کہ جی وہ اتنا ہو تو اس میں سے آپ نے 2.5% نکالنا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں زکوٰۃ کی یہ صورت مدینے میں جا کر مشروع ٹھہرائی گئی۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کیا تھا؟ کوئی نصاب ایسا نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ضعیف، مسکین، غریب مسلمان ہیں خاص طور پر، یہ صحابہ نے بہت بہت خرچ کیا تھا۔ مکے میں مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، مکے کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو جو ہوتا تھا مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت، حضرت ابو بکر کا مال کام آ رہا ہے، حضرت خدیجہ کا مال کام آ رہا ہے، حضرت عثمان کا مال کام آ رہا ہے، جس کے پاس کچھ پیسہ ہے تو اس میں یہ نہیں تھا کہ جی 2.5% دینا، وہ تو یہ تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو کچھ جو ہیں وہ مسائل کا سامنا ہے، تو لاؤ اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرو۔ تو جن لوگوں کا مال جو ہے دین کو کھڑا کرنے کے کام آتا ہے، جن کا مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بندوں کو آسودہ کرنے کے
کام آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جو انہوں نے چڑھ لی ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اگلی صفت ان کی آ رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ایک آخری عمل ہے زنا کا، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور ویسے یہ کہ عمومی طور پر اپنی عفت کو، اپنی حیا کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور پاک دامنی کے جو اونچے جو کوئی معیارات ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کے مطابق رہنا، تو یہ ایک ہے. الا علی ازواجہم، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی کنیزیں ہیں، یہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں. فإنہم غیر ملومین، ہاں تو وہاں پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلک، اس سے علاوہ اگر جو بندہ کسی چیز کے پیچھے جائے گا، فأولئک هم العادون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدوں سے گزر جانے والے ہیں. اگلی آ رہی ان کی صفت والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کے نگہبان رہتے ہیں، ان کی بہت نگہبانی کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورۃ نساء کے اندر جو تھا امانات، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آیت آئی ہے، بعض لوگ جو ہے نا امانتوں کا مطلب زیادہ تر یہ لیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دی ہے، کوئی سونا چاندی روپیہ پیسہ وغیرہ ہیرے جواہرات، تو اس کو آپ امانت سمجھتے ہیں، جو کہ بلا شبہ امانت ہے. لیکن جو اہل تفسیر نے کہا کہ اصلاً جو آیت آئی تھی امانات کے حوالے سے وہ تھا عہدے. مسلمان سوسائٹی کے، مسلمان جماعت کے، مسلمان اجتماعیت کے مابین جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بالاولا امانات کہا گیا ہے. یہ امانات ہیں کہ اگر آپ 10 بندوں کو پڑھانے کے، ان کو سکھانے کے ذمہ دار ہیں. یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر بندہ جو ہے وہ راعی ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. رعیت ذمہ داری کو کہتے ہیں، تو اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. عورت اپنے گھر پر اپنے بچوں کے متعلق ذمہ دار ہے. اسی طریقے سے آدمی جو ہے ایک اپنے کچھ لوگ ہیں، اسے استاد ہے مثلا، اس کے پاس لوگ پڑھنے آتے ہیں، یا ویسے ایک آدمی ہے کچھ لوگ اس کے نیچے ہیں، اس کے تابع ہیں، اس سے سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر یہ جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ ذرا ویسے تصور کر لیجئے کہ جو امت ایسی آیات کو صف باندھ کر تلاوتیں کرتی ہو ذمہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ جنت لینی ہے، تو ان کے ہاں یعنی انتہائی درجے کی جو ہے نا ذمہ داریوں کو ملیامیٹ کرنا، کرپشن انتہا درجے کی. اور جس بندے کے پاس جو عہدہ ہے شاید پوری زندگی ایک دن اس نے اس میں اللہ کے ہاں جواب دہی کے حوالے سے نہ کیا، ڈرا بھی ہوگا تو اس وجہ سے ڈرا ہوگا کہ تنخواہ کٹے گی. یعنی ہے مسلمان ڈرتے، یعنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے تو اس وجہ سے ادا کریں گے کہ تنخواہ کٹ جائے گی، اس کی اچھی سی بھی نہیں بنے گی، پروفائل اس کا خراب ہو جائے گا، افسر جو ہے نا اس سے ناراض ہو جائے گا. ہاں البتہ جہاں افسر بھی نہ ہو، کوئی ریکارڈ بھی نہ ہو، پھر دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اور ہے یہ اللہ رب العزت. تو مسلمان سوسائٹی جو ہے یہ تو بہت اونچی ہوگی پھر، کہ جس کے اندر امانات کو اور عہد کو باقاعدہ سنبھالنا اور ان کو نبھانا اور ان کی نگہبانی کرنا باقاعدہ عبادت بنا دیا گیا ہو. اور عام عبادت بھی عام سی نہیں بلکہ بہت مخصوص سے اعمال جن کو کہا گیا کہ یہ جنت کی گھاٹیاں سمجھو، ان کو جو ان کو چڑھ لیا وہ سمجھو جنت میں جا پہنچا اور وہ اپنی مراد کو پا گیا. تو اس کے بعد جو اگلی صفت آتی ہے وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اچھا پیچھے نماز کے بارے میں 2 آیتیں ہو گئیں اور الگ الگ ہیڈز کے طور پر ہے. تو وہاں پر کیا تھا، نماز کی داخلی صورت، نماز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب یہ ہے کہ الذین هم علی صلاتہم یحافظون کے نمازوں کی
حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو اوقات پہ پڑھنا، نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا، ان کی توجہ کرنا، صبح سے لے کر شام تک ان کو پتہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، کب ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا جو ہے نا 24 گھنٹے کے باقی بھی تمام جو ہے نا اوقات کار اور اس کے تمام جو اسکیجولز جو ہیں وہ نمازوں کو مرکز مانتے ہوئے چلتے ہیں. یعنی آپ نے میں فلاں چیز ظہر کے بعد کر لوں گا، فلاں چیز عصر کے بعد کر لوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کو سینٹرل حیثیت حاصل ہو گئی آپ کی زندگی میں. باقی ساری چیزیں جو ہے نا نماز کے ریفرنس سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. کہتے ہیں یہ کمال بات ہے، کمال بات ہے. اور اللہ نے بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ کی چیز جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے کہ ان کے بہت سارے امور جو ہیں وہ نمازوں سے متعلق ہی ہوتے ہیں، اور نماز کے اوپر البتہ کوئی کمپرومائز ان کا نہیں ہوتا ہے. اولئک هم الوارثون، یہ ہے وارث. یہ وارث کیا ہوتا ہے؟ ملکیتی حقوق. یہ دنیا میں یعنی آپ وارث بھی ہوتے ہوں گے لیکن موروث بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. یعنی آپ نے ابھی جو ہے نا وہ ابا جی دنیا سے گئے تو ابھی آپ نے جو ہے نا وہ ان کی زمین، ان کی جائیداد وہ اپنے نام کرواتے پھر رہے ہیں. چند سال کے بعد وہ آپ جو چھوڑ گئے تو آپ کے اگلے بچے جو ہیں نا وہ اپنے نام کرواتے پھر رہے ہیں. یہ ایسی بے وفا ہے یہ دنیا، ایسی یہ بے وفا دنیا ہے کہ ہزارہا لوگ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہزارہا لوگ جو ہے نا اس 5 مرلے مکان پہ پتہ نہیں کتنے رہ گئے، کتنوں نے ابھی رہ کے جانا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ دنیا میں آپ حقیقی وارث ہوتے ہی نہیں بلکہ موروث ہوتے ہیں. اور دنیا کی یہ جو ہے نا یہ مطلب کم آئے گی. یعنی یہ ایک عظیم چیز ہے. وہ واقعات میں آتا ہے کہ غالباً یہ ہارون رشید کا واقعہ ہے، منصور کا یا ہارون رشید کا واقعہ ہے. ایک بہت عبادت گزار اللہ والے اور حکمرانوں کو بالکل کھلی نصیحت کرنے والی ہستی ابو حازم عباسی دور کے کہا جاتا ہے، بہت مطلب دیندار. بس اوقات خلفاء جو ہیں وہ طلب کر کے درخواست کر کے ان سے وقت لیتے کہ آئیے ہمیں کچھ نصیحتیں کر جائیے. تو کہتے ہیں کہ وہ ابو حازم جو ہیں وہ خلیفہ کے مجلس میں بیٹھا تھا. تو باتیں چل رہی تھی تو کہتے ہیں کہ خلیفہ نے کہا کہ ابو حازم یہ جو ہے نا یہ جو خلافت ہے مطلب اقتدار ہے کیا ہی زبردست ہے اگر موت نہ ہوتی. مطلب اتنا بڑا آپ کو پتا ہے یہ یعنی غریب کو بھی مرنے کا بہت افسوس ہوتا ہوگا لیکن جو بہت امیر ہو اس کو تو بہت افسوس ہوتا ہوگا نا، بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو بادشاہ ہے اس کو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہوگا کہ کیا کچھ گیا ہاتھ سے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ ابو حازم اس اقتدار کا کیا ہی مزہ ہے اگر کہیں دنیا میں موت نہ ہوتی. تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین موت ہوئی تو اقتدار ملا آپ کو، موت ہوئی تو اقتدار ملا. اس سے پہلے اس کرسی پر آپ کے ابا جی بیٹھے، وہ دنیا سے گئے تو آپ کو یہ کرسی جو ہے نا وہ ملی. تو یہ دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں سب کو ملتی بھی نہیں. باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اور یہ دنیا جو ہے نا وہ کسی کی نہیں. تو یہ ہے کہ اولئک هم الوارثون، حقیقتاً جو ملکیتی حقوق آپ رکھیں گے وہ جنت الفردوس کے رکھیں گے تو وہاں پر ہے. ہاں وہ جو ہے اس میں آپ موروث نہیں ہوں گے، کوئی آپ کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا. جو آپ کا ہے سو وہ آپ ہی کا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت